اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ جب ہمارے نبی کے دادا کا انتقال ہوا تو ان کے آخری الفاظ کیا تھے اور پھر ننھے محمد کی پرورش کس نے کی، چلیے جانتے۔ قریش کے سردار، کعبہ کی چابی کے امین، سب قبیلوں میں عزت رکھنے والے بزرگ حضرت عبد المطلب بستر مرض پر تھے۔ بڑے بڑے سردار ان کی چارپائی کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کی سفید داڑھی سینے پر پھیلی تھی اور آنکھوں میں اب بھی نور چمک رہا تھا، مگر سب جانتے تھے کہ وہ سایہ اب اٹھنے والا ہے۔ لیکن ان کی نگاہوں کے سامنے بار بار ایک ننھا بچہ گھوم رہا تھا، وہی جو ان کے دل کا چین اور سکون تھا، وہی بچہ جن کے والد کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی مٹی کے سپرد کر دیا گیا تھا، اور جن کی والدہ بیوی آمنہ بھی مدینہ کے سفر میں 2 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی صرف 8 برس کے تھے، مگر ان کی پیشانی سے ایک عجیب سی روشنی جھلکتی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بہت پیار سے سینے سے لگایا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ بچہ کچھ الگ ہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور بولے، میری بات دھیان سے سنو، اس بچے کی حفاظت اب تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور میں یہ امانت اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ وہ بہت ہی تنگ حالی میں زندگی گزارتے تھے، مال دولت زیادہ نہیں تھی، مگر دل بے حد بڑا تھا۔ انہوں نے والد سے کہا، ابا جان آپ بے فکر رہیں، میں اس بچے کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ گھڑی آ گئی جب مکہ والوں نے ایک اور بڑا غم دیکھا، حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ قریش کے لوگ صدمے میں تھے، مگر سب سے زیادہ غمگین تھے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے والدہ کا انتقال ہوا، اب دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر ان کے دل میں ایک عجیب سا صبر تھا۔ کوئی اور بچہ ہوتا تو رو پڑتا، بلک پڑتا، مگر آپ خاموشی سے آسمان کی اور دیکھ رہے تھے، جیسے وہیں سے دل کو سکون اور تسلی مل رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درد اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دکھایا تاکہ آنے والی امت کو صبر اور بھروسے کا سبق ملے۔ ابو طالب نے اس دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں ایسے رکھا جیسے اولادوں کا تاج ہو۔ گھر چھوٹا تھا، کھانے میں اکثر کمی رہتی تھی، مگر جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھتے برکت اتر آتی۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دن گھر میں بس تھوڑا سا کھانا بنا تھا، اتنا کہ 2-3 لوگ ہی کھا سکتے تھے۔ بیوی نے کہا، آج تو بچے بھوکے رہ جائیں گے، مگر ابو طالب نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بیٹھایا اور کہا، بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ۔ جیسے ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، وہ تھوڑی سی نعمت بڑھتی چلی گئی۔ سارے بچوں نے کھا لیا، گھر والوں کا بھی پیٹ پورا بھر گیا، لیکن پھر بھی تھالی میں کھانا باقی تھا۔ یہ ہے میرے نبی کی برکت، جہاں تھوڑے سے کھانے میں پورے گھر کا پیٹ بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ جو